سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اعتکاف کے دوران کیا مرد اور عورت جب وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو وہ عام عمومی طور پہ نہا سکتے ہیں یا نہیں، یعنی اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت اعتکاف بیٹھتی ہے تو اس کے اعتکاف کی جگہ کے سراؤنڈنگ کوئی جگہ دوسری ایسی نہیں جو بطور حد بندی کے سوائے اس پردے وغیرہ کے فنا جسے کہتے ہیں اس حصے کی وہ باؤنڈری جو کہہ دیتے ہیں، یا جو بڑی وال ہوتی ہے اس کو فنا بھی کہتے ہیں، یا اس طرح کی وال کہہ دیتے ہیں، وہ نہیں ہوتی. تو یعنی عورت بغیر شرعی عذر کے یا ضرورت کے وہاں سے نکل کے نہا نہیں سکتی. لیکن مرد کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ جو جگہ مسجد کی خاص ہے، ایک جگہ ہوتی نماز پڑھنے کے لیے، ایک ہوتی اس کی چار دیواری. تو چار دیواری کے اندر جیسے وہ جوتے اتارنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، وہاں واش روم بھی ہوتے ہیں، وہاں بیت الخلاء بھی ہوتے ہیں، وضو خانہ بھی ہوتا ہے. تو وہ جگہ جو ہے وہ مسجد کے حکم میں ہی آتی ہے. وہاں اگر مرد جو ہے وہ نکل کے وہاں جانا چاہے تو اس کے جانے سے کوئی حرج نہیں، وہ وہاں جا کے نہا بھی سکتے ہیں. یعنی یہ عام نہانے کی میں بات کر رہا ہوں، فرض یا واجب غسل کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. کیونکہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فنائے مسجد جو جگہ مسجد سے باہر اس سے ضروریات کے لیے ملحق ہے، ملی ہوئی ہے، یعنی مثلا جوتا اتارنے کی جگہ، غسل خانہ وغیرہ، ان میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اور دوسرا بھی یہ فرماتے ہیں کہ فنائے مسجد کا حکم مسجد والا ہی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ صرف وہ نماز والی جگہ کو مسجد نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ جو چار دیواری کے اندر جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ مسجد کے حکم میں ہی آتا ہے. تو آپ نے مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدر الشریعہ نے لکھا ہے، اور اسی طرح امام اہل سنت نے بھی اس کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ وہ مدارس متعلق مسجد حدود مسجد کے اندر ہیں اور ان میں کوئی راستہ فاصل نہیں ہوتا. یعنی وہ جگہ جو مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں اور مسجد کی چار دیواری، مین چار دیواری جو سراؤنڈنگ میں ہوتی ہے اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں. اس کی بات امام اہل سنت جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان ایک ہی راستہ آتا ہے، وہ مسجد کا مرکزی دروازہ ہے. تو وہ کیا ہوگا، وہ مسجد کے حکم میں ہوں گے. تو لہٰذا ان میں جانا، مسجد سے باہر جانا ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ ایسی جگہ کو معتکف کا جانا جائز ہے، گویا وہ مسجد کا ایک حصہ ہی ہے. یعنی وہاں جا کر اگر گرمی ہو زیادہ، کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے اس کی ایک روٹین ہوتی ہے کہ وہ نہ نہائے تو اس کو سر میں خارش کھجلی ہوتی ہے، پورے جسم میں اس کو پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. تو وہ تو اعتکاف کے مقصد کو فوت کر دینے والی بات ہے کہ وہ فریش ہو کے نہ تلاوت کر سکے، نہ ذکر کر سکے، نہ کوئی اور عبادت کر سکے. وہ تو بیچارہ اپنی اس طبیعت کو لے کے بیٹھا رہے گا. تو اس کے لیے پھر جانا وہاں جائز ہوگا. پھر آگے دلائل جو ہیں وہ امام اہل سنت نے کافی لمبے سارے لکھے ہیں، جو ہے وہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر کے فلاں جگہ بھی لکھا ہے، فلاں جگہ بھی لکھا ہے، اور پھر علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہاء کے اعتبار سے بھی لکھا گیا ہے کہ ان چیزوں کا حکم جو فنائے مسجد یا مصالح مسجد کے لیے، مسجد کی ضرورت کے لیے وہ مسجد کا حصہ ہی ہے، وہاں جایا جا سکتا ہے.